زمین کی تمام حدود ہمارے خداوند کی نجات دیکھیں گی۔ آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 52واں باب، اس کی 7ویں سے 10ویں آیت مقدسہ۔ خداوند فرماتا ہے، پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہیں جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے، یعنی اس کے جو خیریت کی خوشخبری دیتا اور نجات کی باتیں سناتا ہے، اور جو صہیون سے کہتا ہے کہ تیرا خدا مسلط ہوگا۔ تیرے پہرے داروں کی آواز ہے، وہ اپنی آواز بلند کرتے اور مل کر للکارتے ہیں، کیونکہ جب خداوند صہیون میں واپس آئے گا تو وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے۔ اے یروشلم کے ویرانوں، آواز اٹھاؤ اور مل کر للکارو، کیونکہ خداوند اپنی امت کو تسلی دے گا اور یروشلم کو چھڑائے گا۔ خداوند اپنا مقدس بازو تمام قوموں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کرے گا، اور زمین کی تمام اطراف ہمارے خدا کی نجات دیکھیں گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 98 جماعتی جواب۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ خداوند کے لیے ایک نیا گیت گاؤ، کیونکہ اس نے تعجب انگیز کام دکھائے ہیں۔ اس کے دستے راست نے اور اس کے قدوس بازو نے اسے فتح بخشی ہے۔ جماعتی جواب۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ خداوند نے اپنی نجات ظاہر کی ہے۔ اس نے غیر قوموں کے روبرو اپنا عدل منکشف کیا ہے۔ اس نے اسرائیل کے گھرانے کی خاطر اپنی رحمت اور وفا یاد فرمائی ہے۔ جماعتی جواب۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ اے تمام ممالک، خداوند کے لیے للکارو، شادمانی اور خوشی اور مدح سرائی کرو۔ جماعتی جواب۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ خداوند کے لیے بربت کے ساتھ مدح سرائی کرو، بربت اور ستار کی آواز کے ساتھ بادشاہ خداوند کے روبرو نرسنگوں اور تروہی کی آواز سے للکارو۔ جماعتی جواب۔ زمین کی تمام حدود نے ہمارے خدا کی نجات دیکھی ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پہلا باب، پہلی سے 18ویں آیت۔ کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ ابتدا میں کلمہ تھا اور کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اسی سے سب کچھ پیدا ہوا۔ ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے جو دنیا میں آتا ہے۔ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند بنے، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ خون سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال، فضل اور سچائی سے معمور۔ یوحنا اس کی بابت شہادت دیتا ہے اور پکار کر کہتا ہے، یہ وہی تھا جس کے حق میں نے کہا کہ جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا۔ اس کی معموری میں سے
ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، کیونکہ شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح سے پہنچی۔ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے اسی نے منکشف کیا ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔